بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ انسان اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بناتا ہے نا، محنت کرتا ہے تو وہ چیز اس کو بڑی محبوب ہوتی ہے، وہ اور اس کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ یہ چیز مجھ سے ضائع ہو جائے اور خراب ہو جائے۔ ایسے ہی میرے محترم دوستو، اللہ نے انسان کو خود بنایا ہے، اور جب اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میں جانا چاہوں تو پہچانا چاہوں تو میں نے انسان کو بنا دیا۔ تو جب اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور پھر اللہ رب العزت اعلان بھی کرتے ہیں یا عبدی انی لک محب، اے میرے بندے میں تجھ سے کیا کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ اور پھر آگے اللہ شکوے کے طور پہ کہتے ہیں وَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُن لِّي مُحِبًّا، اے میرے بندے تجھے میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کرنا۔ اب میرے محترم دوست، جب ایک ذات خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے میرے بندے تو بھی مجھ سے محبت کر، تو مجھے بتاؤ نا، ہو بھی رحمت کا مہینہ، ہو بھی رحمت کا عشرہ، اور جس میں رحمت بارش سے بھی زیادہ برس رہی ہو۔ ایک واقعہ لکھا ہے، اس کی حقیقت کہاں تک ہے، بہرحال میں ایک آدمی صنم خانے کے اندر بت کے سامنے ساری زندگی گزر گئی، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم کہہ رہا ہے، ساری زندگی گزر گئی، جواب نہ آیا۔ ایک دن اونگ آ گئی، اور اونگ آنے کے بعد صنم کا لفظ بھول کے صمد کہہ دیا اس نے، تو فوراً عرش سے آواز آئی، بول میرے بندے کیا بات ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ، یہ تو آپ کو نہیں پکار رہا تھا، یہ تو بت کو پکار رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ساری زندگی اس نے بت کو پکارا، اس بت نے بھی جواب نہ دیا، آج مجھے بے خبری میں پکارا، میں بھی جواب نہ دوں، مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ میرے اور آپ کے رب کی رحمت ہے۔ بارش سے زیادہ تیز برس رہی ہے، عطا برس رہی ہے، اور پھر بھی انسان اپنے دامن میں اپنے رب کی رحمت کو نہ سمیٹے، اور پھر بھی میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ کی ذات عالی کو اپنی جیوں میں نہ بٹھائے، اللہ رب العزت کو اپنا محبوب نہ بنائے۔ فرمایا اے انسان، میں نے تجھے بنایا۔ پھر اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں تیرے اندر 5 خامیاں ہیں، اس کی خامیوں کا ذکر کیا، فرمایا تو ظالم ہے۔ جب اس کو ظالم کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی مخالف سمت بھی موجود ہے، کہ عدل بھی اس کے اندر ہے۔ پھر فرمایا اے انسان تو جاہل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جاہل ہے، اس کے اندر صفت علم بھی موجود ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے انسان تو جلد باز ہے۔ جلد باز کس طرح ہے؟ دعا مانگتا ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، 4 دن دعا مانگی، ہفتہ نماز پڑھی، اور 4 دن تک مسئلہ حل نہ ہوا تو شکوے شکایت شروع کر دیے، میں نے تو دعا مانگ کے بھی دیکھ لی، میری دعا تو نعوذ باللہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے نماز کا حکم غالباً 750 مرتبہ دیا ہے، انسان کو مخاطب کر کے ایک حکم اللہ کا چل رہا ہے، اور 750 مرتبہ کے قریب اللہ حکم دے رہے ہیں، اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس حکم کے بار بار کرنے کے باوجود زندگی گزر جاتی ہے، رب کے سامنے سجدے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے تو یہ نہیں کہا میں نے 700 مرتبہ حکم دیا ہے اور تو نے اس میرے حکم پر آمین نہیں کہا، میرے سامنے گردن نہیں جھکائی، آج کے بعد تیرے اوپر میں نے رزق کے دروازوں کو بند کر دیا۔ اللہ تو یہ نہیں کہتا، آج کے بعد تو میری کائنات کی نعمتوں کو استعمال نہیں کر سکتا، آج کے بعد میری ہوا اور فضا کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اے انسان تو تھوڑ دلا ہے، 4 دن مانگتا ہے اور 4 دن کے اندر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو شکوہ شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو، 5ویں خامی اس کی بیان کی، فرمایا انسان جلد باز ہے، تھوڑ دلا ہے۔ اور پھر انسان کی خامیوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سن اے انسان، تیری ان خامیوں کے باوجود میں نے تجھے خرید لیا ہے، اور تیری قیمت کیا لگائی ہے؟ فرمایا تیری جان
اور تیری مال کے بدلے میں نے قیمت جنت کو لگایا ہے۔ اور علماء نے یہاں عجیب نکتہ لکھا ہے، فرمایا کہ اللہ نے قیمت کیا لگائی ہے؟ جنت۔ فرمایا جنت میں، کہا جنت ہے، لیکن فرمایا جنت میں مقصود کیا ہے؟ رب کا دیدار ہے۔ فرمایا اللہ نے اس کو کمیوں کے باوجود اس کی قیمت کو لگایا، اور قیمت کو لگانے کے بعد اسے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد فرمایا انعام کے طور میں اپنے دیدار کا وعدہ کیا ہے۔ ہم دنیا میں عبث نہیں آئے، ہم دنیا میں بیکار نہیں آئے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اتنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کتنی عطا والا ہے، کتنی محبت والا ہے۔ میرے محترم دوستو، امام الانبیاء، سرور کونین، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ آپ کی ہدایت کی کرنیں اطراف مدینہ میں پھیل رہی ہیں، اطراف مدینہ کے گرد مضافات تک پہنچ رہی ہیں۔ اس مضافات میں سے ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں ایک نوجوان ہے، اس نوجوان کا نام ہے عبداللہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، رفعت اور مقام، اکثر آپ اس بات کو سنتے ہیں، لیکن میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربان جاؤں عبداللہ، جب تو نے حضور کی محبت میں قربانی دی، اللہ نے پھر تیری ایسی قدردانی کی کہ آخری وقت میں قبر میں اتارنے والے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم خود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف پتہ چلتے ہیں، اور دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے جا کے حضور کو دیکھ لوں۔ یہ عبداللہ دیہاتوں سے ہوتا ہوا، سفر کرتا ہوا، رات کی تاریکی کا سفر ہے، اور صبح اجالے میں مدینہ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ پہنچتے۔ حضور کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، حضور کو دیکھا نہیں ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک ہستی سامنے سے گزری، خوبصورت چہرہ، آپ اپنے جی میں کہتے ہیں ہو نہ ہو یہی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کسی سے پوچھا محمد الرسول اللہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا جو یہاں سے گزرے ہیں یہی اللہ کے رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے، کہا اللہ کے محبوب فلاں علاقے سے آیا ہوں، یتیم ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام پیش کیا۔ حضرت عبداللہ عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی عبداللہ آپ کے اوپر فرفتہ ہو چکا تھا، عبداللہ آپ کا غلام ہو چکا تھا۔ دست اقدس آگے کیجئے، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر عبداللہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ اسلام میں داخل ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کو چھپانا، تیری حالت ایسی ہے، باپ مر گیا ہے، ماموں کفالت کر رہا ہے، ایمان کو ظاہر نہ کرنا جب تک میں نہ کہوں۔ حضرت عبداللہ واپس آ گئے، لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے، محبت ایک ایسی چیز ہے، عشق رسول ایک ایسی چیز ہے، عشق مولا ایک ایسی چیز ہے، خدا کی قسم جس کا رنگ نظر آتا ہے چھپنے سے چھپتا نہیں ہے، چھپنے سے چھپتا نہیں ہے۔ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوتی وہیں بیٹھ جاتے، بات سنتے، مزہ آتا، آنکھوں میں آنسو برستے۔ ماموں حرکات کو دیکھ رہے۔ ایک دن ماموں نے کہا تو کہیں بے دین تو نہیں ہو گیا؟ تو بھانجا کہنے لگا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہو گیا ہوں۔ ماموں نے سمجھایا دیکھ اپنے اصلی دین پر آ جا، یہ بے دینی ہے، اس کو چھوڑ دے۔ تو کہا اب تو میں غلام ہو چکا ہوں، اب تو دل حضور کا ہو چکا ہے، حضور کی غلامی میں بک چکا ہوں، میں اب پیچھے نہیں آ سکتا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس یتیم نوجوان کو ماموں رات کی تاریکی میں زنجیروں سے باندھتا ہے اور کوڑے مارتا ہے اور ستاتا ہے، بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں آپ سے جو ہوتا ہے آپ کریں، میرے وجود کے ٹکڑے کر دیں، خدا کی قسم دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں حضور کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ماموں نے دیکھا ابھی بھی اس کے عزم میں کمی نہیں آ رہی۔ ماموں نے کہا جا میں تجھے اپنے گھر سے نکالتا ہوں، ساری جائیداد سے آگ کرتا ہوں۔ جائیداد لے لی، گھر سے نکالا، بدن پر کپڑے تھے،
فرمایا تیرے بدن پہ یہ جو 2 کپڑے ہیں ان کپڑوں کو بھی اتار، یہ بھی میرے ہیں، میرے پیسوں سے آئے ہیں۔ کپڑوں کو اتارا، حضرت عبداللہ کو ننگا کر کے نکالا۔ جاتے ہوئے ماں دیکھ رہی تھی، ماں نے اوپر سے ایک چادر کو پھینکا، بیٹا اس سے بدن کو ڈھانپ لینا۔ آپ نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے اوپر کا بدن ڈھانپا، ایک سے نیچے کا بدن ڈھانپا۔ یہ عبداللہ وہ ہے جس کو عشق رسول میں، غلامی رسول میں، اطاعت رسول میں، اسلام کے قبول کرنے میں، اللہ کی محبت میں میرے محترم دوستو گھر سے ننگا کر کے نکالا جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ کا نام تاریخ میں حضرت عبداللہ ذوالجبدین ہے۔ آپ رات کا سفر کرتے ہوئے صبح مدینہ میں آتے ہیں، پوچھے حضور کہاں ہیں؟ فرمایا حضور اپنا حجرہ شریف میں۔ آپ حجرہ کے سامنے جاتے ہیں، آپ دستک نہیں دیتے کہیں بے ادب نہ ہو جاؤں، آپ باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور باہر آئیں گے تو مجھے دیکھ لیں گے، ملاقات ہو جائے گی۔ حضور حجرہ سے باہر نکلے، دیکھا عبداللہ فرش پر بیٹھا ہوا، زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ اٹھا، حضور نے سینے سے لگایا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اللہ کے محبوب آپ کے لیے گھر سے ننگا کر کے نکال دیا گیا ہوں۔ آپ نے سینے سے لگایا، آپ نے ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد آپ حضرت عبداللہ کو مسجد نبوی میں لاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک چبوترا ہے، مسجد نبوی میں ایک مدرسہ ہے، جس مدرسے کا نسبت اصحاب صفا کے چبوترے کی طرف ہے۔ یہاں کون ہے؟ یہاں سلیمان فارسی ہیں۔ یہاں کون ہے؟ یہاں ابو ہریرہ ہے۔ یہاں کون ہے؟ یہاں حضرت عبداللہ ہے۔ آپ وہاں آتے ہیں، آپ نے کہا سنو اس مدرسے کے طلباء میں جو پہلے تھے ان میں ایک طالب علم کا اضافہ ہو گیا ہے، یہ عبداللہ ہے۔ عبداللہ تو یہاں صفا کے چبوترے اور اس مدرسے میں اپنی زندگی گزار۔ سن عبداللہ تو طالب علم ہے، تمہیں پڑھانے والا آمنہ کا لال ہوگا۔ حضرت عبداللہ حضور علیہ السلام سے قرآن پڑھتے، حضور علیہ السلام قرآن پڑھا رہے ہیں۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے حضرت عبداللہ کے دل میں نا اللہ کی محبت، عشق مولا، اللہ کی محبت اتنی چھا چکی تھی، اتنی چھا چکی تھی۔ آپ مسجد نبوی کے دروازے میں بیٹھے، کبھی آپ جب غلبہ ہوتا آپ اللہ اللہ کہتے، آپ کی آواز اونچی ہو جاتی، آپ قرآن کھولتے اور قرآن کھول کے جب قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی آواز اونچی ہو جاتی۔ حضرت عمر نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ ریاکار ہے، یہ اونچا قرآن دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو کہا عبداللہ تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، تیری طرف سے کالی کملی والا جواب دے گا عمر کو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر سن، عبداللہ اللہ کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، جب یہ قرآن پڑھتا ہے اس کے بس کی بات نہیں ہوتی، اس کی آواز اونچی ہو جاتی۔ حضور علیہ السلام ایک غزوہ میں تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ کو بھی ساتھ لے گئے۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی اللہ کے محبوب آپ کا طالب علم بیمار ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ بیمار ہیں، آپ زمین پر بیٹھے، آپ نے عبداللہ کا سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد نبوت نے اپنی گود میں رکھا۔ حضرت عبداللہ کا سر حضور علیہ السلام کی جھولی میں ہے اور آپ حضرت عبداللہ کے رخساروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور آپ نے عبداللہ سے پوچھا عبداللہ بتا تیرا حال کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے محبوب دیدار مصطفیٰ مل گیا، کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی چاہت نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے۔ پھر عرض کی اللہ کے محبوب میں نے سنا جس حال میں موت آتی ہے اسی حال میں اٹھایا جاؤں گا، کہاں جس حال میں تیری موت آئے گی اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ میرے محترم دوستوں نگاہ دیدار مصطفیٰ پہ لگی ہوئی ہے، آنکھیں حضور کے چہرے پر ہیں، عبداللہ سر اٹھاتا ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں سر ڈالتے ہیں، اسی حال میں عبداللہ کی جان نکل جاتی ہے۔ ربا تو اتنا قدردان ہے، تو اتنا قدردان ہے۔ عبداللہ یتیم تھا، ربا تیری محبت میں سے نکالا گیا،
रब्बा तेरी मोहब्बत में से मारा गया, रब्बा तेरी मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान करके असहाबे सुफा के तलबा में आ गया। अल्लाह तू इतना कदरदान है, तूने इतना मकाम दिया, अबू बकर भी, उमर भी, उस्मान भी, अली भी, तलहा भी, मेरे मोहतरम दोस्तों सहाबा जम्मे गफीर मौजूद हैं। अब्दुल्ला तेरी किस्मत पे कुर्बान जाऊं, तेरी जान निकलती है तो कदम मुस्तफ़ा के कदमों पे निकलती है। फिर हुजूर ने सहाबा को मुखातिब होकर कहा, सहाबा का मजमा सुनो, अब्दुल्ला को इंसान मरता है तो करीबी लोग कफन देते हैं, कब्र में उतारते हैं। फरमाया अब्दुल्ला का कोई नहीं है, आज इसका कफन का बंदोबस्त कैसे होगा? फरमाया सुनो, हुजूर की अपनी चादर थी, अपनी कमली थी, आपने वो कमली और वो चादर सहाबा को दी। फरमाया अब्दुल्ला को मेरे लिए नंगा करके निकाला गया, अब्दुल्ला को कफन भी मुस्तफ़ा की चादर में दो। कफन दिया गया, गुस्ल दिया गया, जनाजा पढ़ा गया। फरमाया जब कब्र में उतारने की बारी आई, मसला है करीबी रिश्तेदार कब्र में उतारता है, अब्दुल्ला का तो है कोई नहीं, सहाबा इंतजार कर रहे हैं, अब्दुल्ला को कब्र में कौन उतारेगा? काली कमली वाले इमामुल अंबिया हजरत अब्दुल्ला की कब्र में खुद तशरीफ लेकर जाते। आज हम कहते हैं हमें हुजूर ख्वाब में ही आ जाए, आज हम हुजूर की मोहब्बत का दम भरते हैं, तो हुजूर ने फरमाया अपने भाई को अदब से देना। हजरत अब्दुल्ला को दिया, आपने कब्र में रखा, और रखने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं हाथ उठाए और हाथ उठाकर कहा, ए कायनात के रब, ए कायनात के शहंशाह, ए सारी कायनात के मालिक, ए अल्लाह तू आमना के लाल की फरियाद सुन। रब्बा आमना का लाल अब्दुल्ला से राजी है, तू भी राजी हो जा। हजरत उमर तड़प कर रोने लगे, हजरत अबू बकर तड़प गए, काश आज अब्दुल्ला की जगह मेरा मैयत होता। ये अल्फाज आज अब्दुल्ला की जगह हजरत उमर कहते मेरे लिए होते, हजरत अबू बकर कहते मेरे लिए होते। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, सदा दुनिया में रहना नहीं है, हमने आगे भी जाना है। सहाबा की कुर्बानियां ऐसे तो अल्लाह ने ये नहीं कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ऐ मेरे महबूब इन सहाबा के मजमे को कह दो मैंने दुनिया में ऐलान कर दिया, आसमान वाला इनसे राजी हो गया। अल्लाह पे कुर्बान हुए, अल्लाह की मोहब्बत पे कुर्बान हुए, अल्लाह को पाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अल्लाह को चाहने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। मक्का में घर है, मक्का में जायदाद है, मक्का में कारोबार है, लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों रब का हुक्म आया, उस रब को राजी करने के लिए फरमाया मक्का को छोड़ दो, सब कुछ छोड़कर मदीना चले गए। मई राबिया बसरिया रात की तारीकी छाई हुई है और कहती हैं अल्लाह दुनिया वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, इस वक्त तेरा दरवाजा, तेरा वो दरवाजा है फरमाया जो कभी बंद नहीं होता। मई राबिया बसरी कहती है रब्बा मैं तेरे सामने दामन फैलाकर फरियाद करती हूं। इमाम राजी कहते हैं अल्लाह दिन अच्छा नहीं लगता तेरी इबादत के बगैर, रात अच्छी नहीं लगती तेरे साथ राजो न्याज के बगैर। रमजान का महीना है, सहरी का वक़्त है, अफ्तारी का वक़्त है। मेरे मोहतरम दोस्तों अल्लाह की रहमत बरस रही है। फरमाया गैर रमज़ान के बारे में अल्लाह ऐलान करते हैं, फरमाया रमज़ान नहीं है आम दिन है। फरमाया तहज्जुद के वक़्त अल्लाह आसमान दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं और आसमान दुनिया से आवाज़ करते हैं ऐ मेरे बंदे उठो उठो उठो, है कोई मांगने वाला अपने रब से कि जिसको मैं अता करूं, है कोई बख्शिश चाहने वाला जिसको मैं माफ़ करूं, है कोई गुनाहों की बख्शिश करने वाला मांगने वाला जिसको मैं माफ़ करूं। मेरे मोहतरम दोस्तों गैर रमज़ान में ये हाल है, मुझे बताओ फिर रमज़ान की सहरी का क्या हाल होगा, रमज़ान की सहरी की आहुजारी का क्या हाल होगा, रमज़ान की सहरी की मनाजात का क्या हाल होगा, रमज़ान की सहरी में रब को पुकारने की क्या लज्जत होगी, रमज़ान की सहरी के वक़्त मेरे मोहतरम दोस्तों अल्लाह के सामने दामन फैलाने के लिए मेरे मोहतरम दोस्तों उसकी कैफियत क्या है, उसकी लज्जत क्या है, उसकी मोहब्बत क्या है, उसकी चाहत क्या है। खुदा की कसम अल्फाज में उनकी तर्जमानी नहीं कर सकती, अल्फाज उनको नहीं बयान कर सकता।
موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے نا، دیکھا ایک بندہ بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے یا اللہ، اپنے انداز میں بیچارے جہالت تھی، کہتے ہیں یا اللہ پتہ نہیں ہے، اس کے کلمات کفر والے تھے، پتہ نہیں تیری بیوی بھی ہوگی نہیں، بچے بھی ہوں گے نہیں، اللہ پتہ نہیں تیری کسی نے کنگھی بھی کی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور اس کو ڈانٹا اور کہا تو گستاخی کر رہے اللہ کی۔ ایسا اس پر اس کا اثر ہوا، زاروں کے تار رونے لگا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا موسیٰ مجھے بتاؤ میرے بندوں کو میرے قریب کرنے کے لیے آیا یا مجھ سے دور کرنے کے لیے آیا؟ کہ یا اللہ میں تو آپ کے قریب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا مجھ سے باتیں کر رہا تھا، پھر تو نے اس کو کیوں ڈرا دیا؟ میرے محترم دوستو، ہمیں اللہ سے باتیں کرنی بھی نہیں آتی، ہم رات کو اٹھ جائیں اللہ سے باتیں کرنا سیکھیں۔ فرمایا اللہ سے ملک مانگا، مال مانگا، چیتھڑے مانگے، لیتھڑے مانگے، میرے محترم دوستو نہ مانگا تو فرمایا اللہ تجھ سے تجھی کو نہ مانگا۔ فرمایا اللہ ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں، اے اللہ تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں، اے اللہ تجھ سے تیری عطا مانگتے ہیں، اے اللہ تجھ سے تیری مغفرت مانگتے ہیں، اے اللہ تجھ سے تیری رحمت مانگتے ہیں۔ میرے محترم دوستو خدا کی قسم ماں اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا رب راضی ہو جاتا ہے، اس لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے، نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دیا ہے، اس مہینے کو زندگی کا چانس سمجھیں۔ اور اب میں اکثر یہ کہتا ہوں اب تو حد ہو گئی ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حد کیا ہو گئی ہے؟ اب پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب زندگی کو بدلنا ہے، بس اب پکی نیت کر لیں۔ بڑے ادھر ادھر پھر لیے، بڑے ادھر ادھر رب کو ناراض کر لیا، اب میرے محترم دوستوں اور بزرگوں یہ عہد اور عزم کرنا ہے، ربا اب زندگی عشق مولا میں گزارنی ہے، اب زندگی عشق رسول میں گزارنی ہے۔ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو آسمان والا تم سے محبت کرے، فاتبعونی آمنہ کے لال کی اتباع کرو، عرش والا تم سے محبت کرے۔ تو اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا میرے محترم تو راستہ حضور علیہ السلام کی اطاعت ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کی صورت کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، معاملات، اخلاق، میرے محترم دوستو ان چیزوں کو اپنانا اور لے کر چلنا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔